اپنی ذات کی نفی پہلا مرحلہ ہے اللہ سے تعلق کا۔ جو میرے پاس ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، وہ بھی تیرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بندہ صبح اٹھے، من اصبح سالما فی سربہ، جو شخص اس حال میں اٹھا کہ اپنے اہل و عیال میں صحیح سلامت، بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی سارے موجود ہیں، صحت مند بھی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعاؤں میں ہمیں سکھایا، بڑی پیاری دعا ہے یہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، آج میرے ساتھ جس نعمت نے بھی صبح کی ہے، اور تیری مخلوق میں سے جس ساتھ کے پاس بھی جو آج صبح کو نعمت ہے، فمنک وحدک، تیرے اکیلے کی طرف سے، فمنک وحدک، اس میں کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، تیرے اکیلے کی طرف سے، لا شریک لک، اس نعمت کی عطا میں کوئی شریک نہیں، فلک الحمد، تو پھر تعریف بھی تیری اور شکر بھی تیرا۔ پھر شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت، اے اللہ، آج جس نعمت نے بھی میرے ساتھ شام کی ہے، یعنی صبح بھی تھی اور شام بھی میرے ساتھ کی ہے، او باحد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کسی نعمت نے شام کی ہے، فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، جس نے 3 دفعہ کہہ دیا اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، کہ اس کو منسوب کر دیا اس ہستی کی طرف جس کی وہ عطا ہے۔ ہو سکتا ہے صبح وہ نعمت ہمارے پاس ہو اور شام کو نہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو گئے، بیوی کے پاس شوہر نہ رہا، ماں کے پاس بیٹا نہ رہا، بھائی کے پاس بھائی نہ رہا، صبح تھا، گھر سے نکلا تھا، پتہ نہیں کیا منصوبے لے کر نکلا تھا۔ تو یہاں تو یہ ہے شکر، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کے یہاں اسی طرح موجود تھے، ان ساری اس شکل کے ساتھ موجود تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ابھی ہمارا دادا بھی پردادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے، اس مٹی میں ہم بھی تھے۔ اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کمی کوئی نہیں۔ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، اس نے جب تمہیں زمین سے بنایا تھا تو تمہیں اس وقت بھی اسی طرح جانتا تھا، تم سے زیادہ تمہارا واقف تھا۔ واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اور یہ طے تھا کہ کس دن کس ماں کے گھر میں تم نے پیدا ہونا ہے، 4 بلین سال پہلے۔ اور پھر جب تم اس ماں کی رحم میں تھے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم چھوٹے سے جن تھے، یہ جن کی تصغیر ہے، جنین، چھوٹا جن، انویزیبل، جو انویزیبل ہے وہ جن ہے، وہ اس وقت بھی تم سے بخوبی واقف تھا۔ تم اللہ کو چیٹ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ پیدا کر کے جانتے ہیں کہ یہ بخیل ہے، یہ ایسا ہے، یہ میرا بیٹا جھگڑالو ہے، یہ شریف ہے، یہ سادہ ہے، یہ جھگڑ کے لے لیتا ہے، یہ چپ چپیتا ہے۔ ماں باپ پیدا کرنے کے بعد جانتے ہیں، وہ خالق پہلے جانتا ہے، پھر پیدا کیا اس نے۔ فلا تزکوا انفسکم، یہ اپنے آپ کو پیر نہ بنایا کرو، یہ ہے اصل۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو۔ کن معنوں میں نیک؟ وہ نیک جو پھر ٹھیکے لے لیتا ہے، بچے دینے کے، رزق دینے کے، بخشوانے کے، پھر اس کو بلا کے بندے کو پھر ختم شریف کہلوایا جاتا ہے، سارا دن بیچارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی پکا کے رکھ دیتے ہیں، جھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹا کر لیں گے، کھا لیں گے تو وہ انسان نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کبھی ایسی پابندی لگی ہے کہ گھر والوں کھانا نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، اور وہ اس کو آ کے جھوٹا نہیں کریں گے اور متبرک نہیں بنائیں گے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آیا یہاں سے کہ جب سٹوڈنٹس پڑھتے تھے ہر مذہب میں، بھکشو بھی اور ہندوؤں کے یہاں بھی، تو ان کا گزارا بھیک پر ہوتا تھا۔ بچوں کی روز ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی تھی، وہ شام کو نکلتے تھے، شام کے لیے مانگ کر لے آتے تھے، الگ کولے ہوتے تھے، کوئی روٹی دیتا تھا، کوئی دال دیتا تھا، کوئی ساگ دیتا تھا، مانگ کر کھاتے رہے، جھوٹا لوگوں کا۔ اب انہوں نے کہا کہ پتر اب ہم جھوٹا کریں گے اور تم کھاؤ گے۔ جب وہ مولوی بن گیا نا، تو اب پہلے مولوی جھوٹا کرے گا تو تم کھاؤ گے، یہ بدلہ ہے بس، اور کچھ نہیں۔
فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ اچھی طرح جانتا ہے کون تقوی والا ہے۔ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں فلاں کر، پھر بھی اللہ نہیں سنتا، یہ ہے، یہ تزکیہ ہے اپنا، یہ احسان ہے اللہ پر اپنی نمازوں کا، اپنے سجدوں کا، حالانکہ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے گھرانے دیا۔ کوئی پریزیڈنٹ آپ کو اپنی پریزیڈنسی میں آنے کی، کوئی وزیر اعظم اپنے ہاؤس میں آنے کی آپ کو اجازت دے، کوئی شیخ اپنے محل میں آپ کو آنے کی اجازت دے، کبھی احسان جتلایا ہے؟ خدا پر کتنا احسان چڑھاتے ہو؟ 5 منٹ کے لیے آتے ہو تم، اور پھر چاہتے ہو کہ تمہارے منہ سے نکلے اور خدا پوری کر دے، اور تم دیکھتے نہیں کہ خدا کی مرضی کی کتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، تم کفر کرو، تم ناشکری کرو تو اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ بیوی کہتے ہیں تم خرچہ نہیں دیتے، تو تھریٹ کیا ہوتا ہے؟ میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی، بچے چھوڑ کے، پالو آ کے، دبئی کام نہ کرو، اب آ کے بچے پالو۔ ہم اللہ کا گلہ کریں بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں نہیں رہتے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، کوئی دوسرا خدا دیکھیں گے، کہنا پھر میرے آسمان کے نیچے سے نکل جا، میری زمین بھی چھوڑ دے۔ باغی ہو کہ ہم اسی کا کھاتے ہیں اور وہ پال رہا ہے، وہ خدا، اس لیے کہ تمہیں یہ بتائے کہ وہ ہر حال میں تمہارا رب ہے، تم نیک ہو یا بد، وہ رب ہے، وہ ابلیس کو بھی پال رہا ہے۔ تمہیں کیوں احساس کمتری ہے کہ ہماری نہیں سنتا؟ اس کے لیے لازماً کسی کو کچھ دینا ہے، اس کی مٹھی گرم کرنی ہے تو وہ ہماری دعا پہنچائے گا۔ تیری سانسیں کیسے چل رہی، رات کو کروٹیں کیسے تمہیں بدلایا، کون بدلواتا ہے؟ ذرا اپنے اوپر غور کرو۔ ماں کی رحم میں کون بنا رہا تھا ناک نقشہ؟ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی ڈیپتھ کو جو بندہ سمجھ لے وہ ولی اللہ کی، کہ وہ کتنا ہمارے ساتھ جڑا ہوا، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، چلاتا ہے، باہر لے کے جاتا ہے، خیریت سے واپس لاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو تم ہوتے ہو، ورنہ ہر چیز ہمیں مارنے کو دوڑتی ہے۔ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم تو گاڑی کے اندر ہوتے ہیں، سپیڈ کا اندازہ نہیں ہوتا، 160 پہ جا رہے ہیں، شیشے چڑھے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، باہر کی آواز بھی نہیں آتی، موت اسی 160 کی رفتار سے دوڑ رہی ہے ہماری طرف، اور وہ بچا رہا ہے۔ یہ جو سائڈوں پہ گاڑیاں ہیں، کسی ایک کا ٹائر چلا جائے، این ماسٹر سلنڈر گاڑی کا جو ہے وہ جام ہو گیا، بریک نہیں لگ رہی، دوسری گاڑی کا پھٹ گیا، سیدھی آ کے آپ کو لگی، سگریٹ کی ڈبی کی طرح مڑ کے رہ گئی۔ یہ کون بچاتا ہے؟ سانس اندر جاتی ہے تو اس کا حکم ہوتا ہے تو باہر آتی۔ کیسے ہم اللہ کو بھول سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور ہے؟ ہمارا ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک زمینوں اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے اس سے کہ وہ ڈول جائیں، یعنی جس دن یہ ڈول جائیں گے ختم ہو جائے گا سارا۔ تو اپنی ذات کی نفی، یہ جو انا ہے جو اللہ سے مانگتی ہے اور احسان چڑھا کر مانگتی ہے، اور پھر روٹھ بھی جاتی ہے کہ دیا کیوں نہیں، اور اتنا ہی کیوں نہیں دیا۔ اس دینے کی نہ دینے کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں خزانوں میں کوئی کمی، زمین والے آسمان والے، پہلے اور آگے بعد میں آنے والے اور موجودہ، سارے بیک وقت علی صعید واحد، ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کریں، اللہ ان کے سوال میں کوئی کمی نہ کرے۔ یعنی ایک آدمی نے کروڑ مانگا، لگا تو 50 لاکھ لے لے، باقی میں دوسروں کو میں نے دینا ہے، جا کے تنخواہ، وہ کہتا ہے یار تو ایسا کرو، تنخواہ تمہاری تو 10,000 بنتی ہے، تم 5,000 لے لو، باقی دوسروں کو بھی میں دے، کوئی کمی نہ کرے، جو منہ سے نکلے 32 دانتوں میں سے وہ سب کو عطا کر دے۔ پھر بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالتے ہو تو سمندر میں ہو جاتی۔